بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن خصوصی طور پہ آپ کے ساتھ گفتگو کا ہوتا ہے، آپ کی کالز ہوتی ہیں، اور اللہ جو بھی توفیق دیتا ہے اس کے مطابق آپ کو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اور وظائف کو وسیلہ بناتے ہوئے اس کا حل جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کالرز کا دن ہے انشاءاللہ، اور کالرز سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی نشاد بیٹا۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام نشاد، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک سر۔ حکم آپ سے فرمائیے۔ بات کرنی تھی سر۔ جی جی بیٹا۔ میں تقریباً 20 سال ہو گئے میری شادی کو سر، ماشاء اللہ اور تقریباً میں اس گھر میں رہ رہا ہوں والد صاحب کے مکان میں، ماشاء اللہ۔ لیکن میں اے سی ہوں سر، محنت بھی بہت کرتا ہوں اور رزق حلال بھی کماتا ہوں، ہاں لیکن میں وہیں کے وہیں ہوں تقریباً آج 20 سال سے، محنت بھی کرتا ہوں، مزدوری بھی اچھی کرتا ہوں۔ ہاں، تو مطلب والد صاحب کے گھر میں رہنے میں کیا مسئلہ ہے نشاد؟ جی سر، والد صاحب کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا سر، لیکن کوئی ایسی، اللہ کا شکر ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی، نہ کوئی ایسی بات ہے۔ اچھا، آپ پہلے اپنا ٹی وی تو بند کرو نا ذرا پیچھے سے۔ اچھا اچھا۔ نشاد بیگم کا کیا نام ہے؟ فاطمہ نور اظہر۔ فاطمہ نور۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ابا کے گھر میں رہنے میں مسئلہ کیا ہے؟ میں یہ نہیں سمجھا۔ نہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، مطلب جس طریقے سے ہم بنا ہوا ہے نا، جیسے بنا ہوا ایک مثال ہے، ہاں ویسی طریقے سے بنا ہوا ہے، ویسی ہے، نہ کوئی ترقی ہوئی ہے، نہ کچھ اس میں یعنی کہ کام ہو سکا، ترقی کام۔ اچھا، آپ کیا کام کرتے ہیں نشاد؟ سر میں مزدوری کرتا ہوں چوڑی فیکٹری میں۔ اللہ تمہیں آسانیاں دے، اللہ تمہیں آسانیاں دے۔ نشاد، پہلی بات تو یہ کہ باپ کے سائے میں، باپ کے گھر میں رہنا، یہ میری ایک کیا کہنا چاہیے پرانی سوچ ہے۔ میں تو اس کو بڑا ہی بابرکت سمجھتا ہوں، اور اللہ اگر برکت میں رکھتا ہے تو آپ ترقی کے زمرے میں لا کے اس برکت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی خواہش یقیناً ہو سکتی ہے، اس پہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن پھر جگہ بدلنے سے جو برکات ہیں وہ بھی چلی جاتی ہے۔ اگر 20 سال تک خدا نے ایک وقت کو برابر رکھا ہوا ہے، یقین کرو کہ یہ بھی، اس کو انگریزی میں کہیں گے سسٹینیبلٹی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو نہ دیکھنا اور تبدیلی کی طرف جانا، خدا کرے تبدیلیاں آئیں تو اچھی آئیں۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا ذل جلال والاکرام، یہ 2 تسبیحات پڑھنی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو جو تبدیلی آئے گی اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے قبول بھی کر لینا۔ دونوں تسبیحات آپ نے انتہا کی پڑھنی ہے، ہر وقت پڑھتے رہنا ہے، ہر وقت پڑھتے رہنا ہے۔ ملیحہ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا پتر۔ جی میں راجن پور سے بات کر رہی ہوں۔ ماشاء اللہ، اچھا جی میں اپنے بارے میں اور اپنے بھائیوں کے بارے میں پتہ کرنا پوچھو بیٹا۔ جی رشتے آتے ہیں ہاں تو بات ہی خود کرتے، بھائی کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی، بات کرتے خود وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں وغیرہ آ جاتی ہیں۔ کیا رکاوٹیں؟ مثال دینا مجھے، ایک کیا رکاوٹ آتی ہے مثلاً؟ کہتے ہیں پیسے نہیں، ابھی نہیں، کچھ دن بات کریں گے، پھر عجیب سے باتیں کرتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے وہ سچ نہیں بول رہے ہوتے ملیحہ؟ جی تمہیں لگتا ہے کہ وہ سچ نہیں بول رہے ہوتے؟ اچھا نہیں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہیں لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ابھی پیسے نہیں ہیں تو وہ بہانہ لگا رہے ہوتے ہیں؟ جی بہانہ لگا رہے ہوتے ہیں، پھر ایسے خود ہی بات کرتے خود ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ دن بعد آئیں گے، ابھی رکاوٹیں اور یہ پتہ نہیں کہیں سے پتہ کرایا تو وہ لوگ کہتے ہیں ورزش نکاح باندھا ہوا ہے تو اس وجہ سے ابھی تک کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جنہوں نے بتایا کہ یہ بندشیں ہیں انہوں نے اس کا حل نہیں بتایا؟ نہیں بتایا کہ کوئی حل، نکاح باندھا ہوا ہے تو اس وجہ سے فی الحال نہیں ہو سکتا۔ نکاح کو باندھا ہوا ہے؟ جی نکاح باندھا ہوا ہے آپ کا؟ جی کہا کہ نکاح بھی باندھا ہوا ہے، بھائی کی طرف سے وہ خود ہی بولتے ہیں، خود ہی بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اچھا ملیحہ یہ بتاؤ، آپ کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہیلو، آپ کی ایج کتنی ہے بیٹا؟ میری 25 ایج ہے۔ تو ابھی گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں ہے نا، اچھی عمر ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ پہلی بات یہ، میں بات جو کہہ رہا ہوں وہ آپ کے توسط سے باقی بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں۔ دیکھو جب انسان یہ باتیں کہنی شروع کر دینا کہ کسی نے اللہ کے کام میں مداخلت کی ہے تو پھر خدا تعالیٰ بھی اپنی برکت سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں کہ کسی نے کہا ہے کہ بندش ہے، کسی نے نکاح باندھا ہوا ہے، کسی کی کون سی ضرورت ہو سکتی ہے جو کرے وہ؟ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ ہمارے بہت سے عاملین یہ باتیں کہتے ہیں، لیکن یہ بات شریعت کے اصول کے خلاف ہے۔ آپ صرف یہ کیجئے کہ ایک
دل میں یہ بات رکھ لیجئے کہ خدا کے سوا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ دل میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت لکھا ہے اسی پر ہونا ہے. تیسری بات یہ دل میں رکھ لیجئے کہ جو لوگوں کے پاس رائٹ ہے وہ حق ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. چوتھی بات یہ کہ دونوں بہن بھائی جو ہیں وہ 2 تسبیحات پڑھا کریں. ایک پڑھا کریں یا ولی یا والی، یہ دونوں اللہ کے نام ہیں، اور ایک تسبیح پڑھا کریں یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ 3 لفظ اور پہلی میں 2 لفظ، یہ دونوں تسبیحات پڑھیں. آئی ایم شیور، آئی ایشور یو کہ اگلا سال بہت رحمت کا ہوگا. تسبیح کسی دن نہیں چھوڑنی. صوبیہ لاہور سے، السلام علیکم بیٹا. صوبیہ السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم صوبیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرے بیٹے ٹیلی ویژن بند کر دو اور فون پہ بات کرو میرا بچہ. جی فون بند. جی بتاؤ میرا بچہ، میں سن سکتا ہوں آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا جو شوہر ہے کرنا شروع کر دیا تھا. تو صوبیہ آپ نے باہر آنا ہے کسی ایسی جگہ جہاں سگنل ٹھیک آ رہا ہو اور گونج نہ آ رہی ہو، وہاں سے بات کرنا، دوبارہ کال کرنا. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. صبا ملتان سے. السلام علیکم صبا بیٹا. وعلیکم السلام. کیا حال ہے انکل؟ اللہ کا شکر ہے میرا پتر. انکل میں نے اپنے ابو کے بارے میں پوچھنا ہے. میرے ابو کا نام ہے محمد قاسم. محمد قاسم. ٹھیک جی. اور ان کی والدہ کا نام ہے جمیلہ. ٹھیک. تو ابو کا کاروبار کے متعلق پوچھنا ہے. کوئی بزنس سیٹل نہیں ہو پا رہا. ابو بیمار بھی بہت رہتے ہیں. اماں کا نام کیا ہے؟ اماں کا نام ہے فرزانہ. فرزانہ. میری امی کا نام فرزانہ ہے. اوکے. تو اماں اور ابو کا یہ سوال ہے انکل، ابو کا بزنس کو سیٹل نہیں ہو پا رہا. ٹھیک. ایک اور ابو بیمار بھی رہتے ہیں. ابا کو کہنا کہ 2 چیزیں پڑھیں، اللہ صحت بھی دے گا اور اللہ کاروبار میں کامیابی دے گا. آپ کا ابا ہے بڑا اچھا، یہ میں تمہیں بات بتاؤں، لیکن ابا تمہارے بہت عرصے سے، آپ کی پیدائش سے بھی پہلے سے ایک پیسو سٹریس کے اندر ہیں، ایک نامکمل زندگی اور ایک بس جد و جہد کے اندر ہے، اور اپنے کردار کی وجہ سے وہ سارے ناطے تعلق رشتے جو ہے وہ نبھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اسی پہ قائم رکھے. ظاہر ہے اتنا لمبا لائف میں سٹریس لینا جو ہے وہ پیتھولوجی کنورٹ کرتا ہے. ابا کو کہنا کہ آیت کریمہ ہر وقت پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور دوسری چیز جو ہر وقت پڑھیں وہ سورہ اخلاص ہے، قل واللہ. یہ دونوں چیزیں پڑھیں، اور جب 3 مہینے ہو جائیں سورہ اخلاص مسلسل پڑھتے ہوئے، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ میں نے کیا کاروبار کرنا ہے. جو بھی کاروبار کریں گے اس سے ارریلیونٹ ہے کہ کیا کاروبار کریں، اللہ آسانیاں فرمائے گا، لیکن تسبیحات کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے. صوبیہ لاہور. السلام علیکم بیٹے. السلام علیکم صوبیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پتہ. میں نے نا اپنے شوہر کے بارے میں بات کرنی تھی. جی میرا بچہ بتائیے. وہ نا 4 سال ہو گئے، 4 سال پہلے تو میری شادی کو 12 سال ہو گئے. ماشاءاللہ. تو وہ بالکل ٹھیک تھے. اچھا. جی. تو نا کچھ 4 سال ہوئے انہوں نے نا نشہ کرنا شروع کر دیا. کس چیز کا؟ تو نشہ کرتے آہستہ آہستہ نا وہ اس طرح ہو گیا کہ بالکل ہی نا مطلب ہر چیز پہ شک کرنے لگے تھے. پھر میرے پہ بھی انہوں نے شک کرنا شروع کر دیا. تو کبھی کہتے تھے تم اس کے ساتھ اس طرح ہو، کبھی کہتے تھے اس کے ساتھ تم اس طرح ہو، کبھی اپنے بھائی پہ نام لگا دیتے تھے کہ تم میرے بھائی کے ساتھ صحیح نہیں ہو. تو پھر کبھی کمرے میں رہتے تھے تو کمرے میں کہتے تھے کہ فلانی چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی، یہ کیا ہے سامنے سایہ ہے، یہ مطلب. اچھا یہ بات بتاؤ مجھے کہ وہ نشہ کس چیز کا کرتے ہیں؟ آئس پیتے تھے، شیشے کا. اللہ اکبر. آئس تو بڑی نئی چیز ہے، ماڈرن چیز ہے، اور یہ بڑا مہنگا بھی ہے. یہ کہاں سے لے لیتا ہے، افورڈ کیسے کر لیتا ہے؟ نہیں، ان کا کاروبار بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. وہ گاڑیوں کا کاروبار تھا، مطلب اپنی گاڑیوں شو روم تھا نا کار کا. جی. تو جب ان کی امی والدہ فوت ہوئی نا تو اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ مطلب نا بس بربادی کی طرف چلتے گئے. تو ابھی ایسا ٹائم آ گیا نا کہ انہوں نے نا مطلب گھر سے نکال دیا. ابھی میں لاہور میں ہوں، اپنی امی کے پاس ہوں، ویسے میں کوئٹہ میں رہتی ہوں. تو میرے بچے یہ بتاؤ کہ ابھی آپ اپنے شوہر کا علاج کیسے کراؤ گے پھر؟ تو وہ ان کو ہاسپٹل میں ڈالا ہوا، میرے دیور نے ان کو ہاسپٹل میں ڈالا ہے. انہوں نے گھر میں مطلب کوئٹہ والے گھر میں نا تو انہوں نے آگ لگا دی اپنے گھر میں نا ساری.
تو انہوں نے نا پھر میرے دیور نے کیا کیا, ان کو نا مائلو ہاسپٹل میں نا کوئٹہ میں داخل کرا دیا. تو ابھی ادھر میرا تو کوئی بھی نہیں ہے نا, میرے 4 بچے, نہ کوئی آسرا ہے نہ کچھ ہے. میرے امی ابو ہیں, میرے ابو بھی مزدوری کرتے ہیں, مطلب ان کا بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ میرے 4 بچے پال سکے نا. تو میں اتنی پریشان ہوں. بس صوبیہ آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ امتیاز نام ہے. سب میرے خلاف ہو گئے نا, میرے گھر والے سارے, حالانکہ میں نے ان کے ساتھ اتنا کیا لیکن کوئی بھی میرا نہیں بنا. صوبیہ بڑے بچے کی عمر کتنی ہے؟ جی بڑے بچے کی عمر کتنی ہے؟ میرے بڑے بیٹے کی 11 سال ہے. ابھی بچے بہت چھوٹے ہیں صوبیہ. جی میرے بچے بہت چھوٹے ہیں. صوبیہ اس میں میرا مشورہ تمہیں یہ کہ امتیاز سے بہت بڑی امید نہ رکھو, کیونکہ وہ نروز کا طاقتور نہیں ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ صرف آئز کا مسئلہ ہے, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو اور بھی سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہیں. وہ علاج ہی کروائے گا, اگر علاج کروا لے گا تو آدمی برا نہیں ہے, وہ تمہیں واپس بلا لے گا. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسانی دے اور صحت دے, وہ کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر وہ علاج میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ گھر بھی بسا لے گا. اس کے لیے آیت کریمہ پڑھ کے دم کر کے اس کو پھونک دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ضرور آسانی فرمائے گا. اور تم نے لحول ولا قوت الا باللہ اور سورہ اخلاص دونوں چیزیں جو ہیں وہ تم نے پڑھتے رہنا ہے. تمہارے لیے بھی اللہ آسانیاں کھولے گا. اللہ نے اگر چاہا تو اس کو صحت مل جائے گی اور گھر آباد ہو جائے گا, ورنہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اللہ وسیلہ اور ضرور بنا دے گا انشاءاللہ. ضیاء اللہ صاحب السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں آپ سر؟ بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئے. رش بڑا ہے اس وقت لاہور کے اندر. جی السلام علیکم مسز خورشید. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر بیٹے. آپ کا نام کیا ہے مسز خورشید؟ عائشہ میرا نام ہے. عائشہ, جی فرمائیے عائشہ. جی میں تھوڑی سی پریشان ہوں اس وجہ سے کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے الحمدللہ اس مالک کا. بچیاں ہیں میری, ہسبینڈ ہے, لیکن وہ ہسبینڈ کا تھوڑا غصہ جو ہے نا پہلے بہت زیادہ ہی تھا, لیکن چلے کوئی بات نہیں. لیکن اب وہ بیمار ہونے سے ڈبل ہو گیا میرے لیے, بہت زیادہ بیمار ہے. نام کیا میاں کا عائشہ؟ ہیلو, نام کیا ہے میاں کا؟ خورشید. عائشہ آپ کہہ رہی ہیں تو میں یہ بات آپ کی سچ مانتا ہوں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ میں غصہ ہے کیا؟ میں کہہ سکتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھ میں جو خامی اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے بھی نکال دو نا. جی آپ مجھے بتائیں آپ میں غصہ ہے؟ بالکل ہے. تو دیکھو شیشے کے گھر میں رہ کے کسی پہ پتھر تو نہیں مارا جا سکتا. برداشت کرتی ہوں, ان کی طرف سے بالکل نہیں ہے, ان پہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تو بس میرے لیے سب کچھ ہے وہ. لیکن ابھی میں اس لیے اچھا میں تمہیں بات بتاؤں عائشہ, وہ جو تم باتیں کر رہی ہو نا اتنی لمبی چوڑی قسم کی, الحمدللہ کہہ کے اور شکر کر کے پھر ہر بات میں اللہ کو لا کے, یہ باتیں بڑی اچھی ہیں, کرنی چاہیے, لیکن ان سے تاثر جو میں لے رہا ہوں وہ ایسا نہیں ہے جو آپ دے رہی ہیں. آپ کے اندر غصہ ہے, آپ کے اندر مردانگی ہے, آپ کے اندر بہت ڈومیننس ہے. خورشید شریف آدمی ہے, ڈپریسڈ آدمی ہے, بیچارہ فرسٹریٹ ہو کے اب بڑبڑ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. اگر تم کہہ رہی ہو کہ میرے لیے الحمدللہ سب کچھ وہی ہیں, میرے لیے ماشاءاللہ سب کچھ وہی ہیں, تو یہ ماشاءاللہ اور الحمدللہ کو تم ضرور کہو. لیکن یہ ماشاءاللہ اور الحمدللہ عائشہ اس وقت سچ ہوگا جب خورشید تمہارے ساتھ خوش ہوگا. یہ اس کا لٹمس ہے. اب اس کے بعد تم جتنی مرضی تلاوت کر لو اس سے کوئی حاصل نہیں ہونا. حاصل ہونا ہے اس عمل کے ساتھ, ان لفظوں کے ساتھ نہیں کھیلو. حاصل ہونا ہے اس عمل کے ساتھ کہ خورشید کی زندگی میں عائشہ چین لے آئے. جس دن چین آ گیا نا خورشید کی زندگی میں اور آپ نے ججمنٹ کرنی چھوڑ دی اور ان الفاظ کا سہارا لینا چھوڑ دیا, اس دن آئے گا یو ٹرن. اس دن ہوگی آپ کے گھر میں ریاست مدینہ قائم. اس دن ہوگا امن اور امان. یہ جو دلوں کو جیتنا ہے نا عائشہ, یہ خدا کے واسطے سیکھو. لفاظی کا سہارا لے کے میں صرف کیا کہہ سکتا ہوں تمہیں, تم چھوٹی بچی ہو, لیکن یقین کرو کہ ان چیزوں سے کچھ حاصل نہیں ہونا. میں نے سب سے بڑا غبن ان لوگوں کے اندر دیکھا ہے جو 5 وقت کے شاہ صاحب نمازی, اور تم نے جو تسبیح پڑھنی ہے نا عائشہ,
جو تم نے بڑی مشکل سے پڑھنی ہے. ایک لاہول کی پڑھنی ہے اور ایک یا سلام یا مومن یا اللہ کی پڑھنی ہے. یا سلام یا مومن یا اللہ اور لاحول ولا قوت الا باللہ. یہ 2 تسبیحات پڑھو, یہ تمہارے لیے ہیں. جس دن تم ٹھیک ہو گئی اس دن خورشید بھی ٹھیک ہوگا. حضور یہ میں بڑے دکھی دل سے شاہ صاحب کہہ رہا ہوں, 5 وقت کے نمازی پردے دار گھر جب میسج کرتے ہیں تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ موٹا لکھتے ہیں, میسج چھوٹا لیکن مال غبن کر جاتے ہیں. یقیناً ہم نے اللہ کے دین کو صرف اور صرف عبادات تک محدود کر رکھا ہے. یہ تو ایک نظام زندگی ہے جس میں بہت زیادہ حصہ حقوق العباد کا ہے. شاہ صاحب مجھے لگتا ہے اللہ کے نام کو یوں استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر اعمال یہ ہوں. بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں منع کیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا نام حلف اٹھا کے سودا بیچتا ہے, نبی پاک نے اس کو انتہائی ناپسند قرار دیا. تو یقین اللہ کے نام کو کاروباری سلسلوں میں اس طرح استعمال کرنا یہ تو بالکل ہی بہت بری بات ہے. اور اب ہمیشہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی وضاحت کرتے ہیں یا نشاندہی صحیح کرنے کی کوشش فرماتے ہیں. یقین اس بیٹی کو جو آپ نے فرمایا نا, اس کو استغفار کرنا چاہیے, اور آپ نے صحیح اس کی نشاندہی کر دی. چونکہ استغفار کرنے سے انسان کی جو اپنی چیزیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے اور اس سے دروازے کھلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب اغفر وتب علیہ. جب انسان ان چیزوں پہ آ جائے نا, جب ابھی یہ بیٹی ایسا محسوس کر رہی تھی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے معاف کر دیں. جو میری جو ابھی آپ نشاندہی فرما رہے تھے نا ایسے بیٹی کی, تو اس میں وتب علیہ, یا اللہ جب مجھے معاف کر دیں تو پھر آپ میری طرف اپنی مہربانیوں کے ساتھ لوٹ آئیں گے. تو یقیناً جب اللہ تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں نا اپنے بندوں کی طرف, پھر کیا ہی بات ہوتی ہے, سارے کام سیدھے تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. جس کو معافی مل جاتی ہے نا, کیا بات ہے, اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. شاہ صاحب اس کا جو لٹمس دیکھا نا میں نے زندگی میں, تجربے میں یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں, اس کے پیچھے کوئی روایت نہیں ہے. اللہ اس کے مزاج میں حد الامکان عاجزی ڈال دیتا ہے, سبحان جتنی مرضی طاقت ہو. یہ ہے وہ سنت میرے نبی کی. میں اوئے ہوئے 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 میں اپنے نبی کی سیرت جو ہے وہ حضرت بلال حبشی کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, جو کہ انہوں نے اپنی خود لکھی جبکہ وہ دمشق کے اندر گورنر تھے. انہوں نے جو خوبصورت ترین جملہ مجھے حضرت بلال حبشی کا لگا, انہوں نے کہا بڑی باتیں کی ہیں جو کہ بڑی متس توڑی انہوں نے کہا نبی کے جو کندھے تھے نا وہ سیدھے بھی کھڑے ہوتے تھے تو وہ جھکے ہوتے تھے. وقف جناح اللہ کا حکم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیا نبی, اللہ اکبر, اور وہ سیدھا کھڑا ہے لیکن کندھے جھکے ہوئے ہیں. یہ کردار خدا کے واسطے یہ لے کر آئے. عابد السلام علیکم پشاور سے. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا, اللہ کا شکر بیٹے. الحمدللہ. بلال بھائی یہ کچھ 2 باتیں آپ سے پوچھنی تھیں. پچھلے 8 سے 10 مہینوں میں کاروبار میں شدید قسم کا نقصان ہوا. ایسا نقصان کہ بس وہ جس کی وجہ سے اللہ نے گھر دیا تھا وہ بھی لے لیا. اور کچھ ایسی باتیں. کیا کاروبار کرتے ہیں بیٹا آپ؟ لاجسٹکس کمپنی ہے سر میری. اوکے ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے کہ کچھ ایسی باتیں کہ یہ بیوی جو ہے آپ کی, اس کی وجہ سے اس کا نصیب بہتر نہیں ہے, اور کچھ حالات یا نظر بد ہے یا کسی نے کچھ کروایا, تو بس کوئی بھی وظیفہ ایسا ہو. الحمدللہ ابھی پھر بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی محنت کر رہے ہیں. وائف میرے ساتھ آفس میں ہوتی ہیں. کیا نام مسز کا آپ کے عابد؟ حبیبہ افتخار. یار محنتی عورت ہے الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ کرونا نے جو کالا جادو کیا اس کا مطلب ذمہ کسی اور کو تو نہ ڈال یار. وہ کالا جادو تو پورے دنیا پہ ہوا ہے نا سر. میں ایکچولی جادو کا زیادہ قائل نہیں ہوں. یہ بات درست. دیکھیں میں تمہیں بات بتاؤں عابد, میں ایمانداری سے تمہیں کہہ رہا ہوں, ہم جتنی آسانی سے بحیثیت مسلمان غیبت کرتے ہیں اور جتنی آسانی سے ہم بغض رکھتے ہیں, میں کہتا ہوں اللہ کا کتنا رحم ہے کہ امت محمد ہے, ورنہ یہ برائیاں جو ہے نا یہ قوموں کو برباد کر دیتی ہیں. آپ نے لاجسٹکس کے کاروبار میں رہنا ہے, حبیبہ کو آپ نے میرا سلام کہنا ہے, اور آپ نے یا ذل جلال والاکرام, اللہ کا نام ہے, اس کو ذل نہیں پڑھنا کیونکہ حدیث میں یا ذل جلال والاکرام آیا, اور یہ روایت حدیث سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھنا, اور سورہ اخلاص ہر وقت تلاوت کرتے رہنا ہے. اور ایک قول یاد رکھنا ہے امام علی کرم اللہ کا, استغفار پڑھتے رہنا ہے. میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں آپ کو پورے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تینوں چیزیں کرتے رہنا ہے, اور اللہ جتنی آسانی جتنی جلد کرے گا نا, کووڈ بھی پریشان ہو جائے گا کہ میری اتنی بربادی اللہ نے کس قدر رحمت کے اندر بدل دی. جی السلام علیکم. جی اوکے, ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया हैं हमारे साथ फैसलाबाद से। जी सादिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। सलामत रहो मेरा बच्चा, हुक्म कीजिए बेटा। सर मेरी बात ये थी कि मेरे जो मियाँ हैं वो बीमार रहते हैं, वो मेडिसिन भी खाते हैं तो उसका उल्टी रिएक्शन होता है कि वो बस खाने के बाद और बीमार हो जाते हैं। एक पल में गुस्सा आता है, एक पल में पता नहीं। सादिया, मियाँ का नाम क्या बेटा? उनका नाम है जावेद सुल्तान। जावेद जी। तो बेटा क्या चीज़, किस चीज़ की मेडिसिन लेते हैं जो उल्टा हो जाता है? नहीं मसलन उनको कभी बीपी हाई हो जाता है, बस ठीक नहीं रहती तबीयत, कुछ रिपोर्ट भी कराते हैं कुछ भी नहीं, पता नहीं उनको यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है। तो ये तो बातें बड़ी आम सी हैं ना, इसमें कोई मसला तो नहीं है बेटा? हाँ यही आम सी बातें हाँ। है ना। तो फिर ऐसे बस 2 साल हो गए मेरी शादी को, औलाद भी नहीं है। तो मसला औलाद का है, गुस्से का है या कोलेस्ट्रॉल का है? सबका, मैंने सबका पूछना है। अच्छा, सबसे पहले बड़ी खुशी तो ये है कि मेरी आपसे बात हो रही है। आप इतने अच्छे इंसान लगते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि आपकी इक्कीदत और ये जो आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार मोहब्बत आजिज़ी मुझे इतनी पसंद है। फैन हूं मैं आपकी। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इसमें इस्तकामत और ईमानदारी दे। माशाअल्लाह। आमीन आमीन। सलामत रहो। देखो, सबसे पहले तो सुन्नत रसूल पे चलते हैं ना। आपने टेस्ट कराए हैं दोनों ने? आपसे ना कांटेक्ट है मेरी। चले करे। आपने टेस्ट कराए हैं दोनों ने? टेस्ट तो मैंने करवाया, वो कहते कुछ नहीं है, बस अल्लाह ताला की तरफ। मियाँ ने कराया है? उन्होंने ही करवाया, पता नहीं मुझे। देखो, मियाँ को पहले तो कहो कि टेस्ट कराएं, एक बात। दूसरी बात यह कि हम महीने में एक दफ़ा हमारे पास वो साजिदा आती हैं, अगर आप उस दिन अपना नंबर अभी लिखा दोगे तो उस दिन साजिदा से बात भी कर लेना। उन्होंने भी आपको बात यही कहनी है कि आपने पहले टेस्ट कराने हैं, क्योंकि मियाँ के अंदर मेरी ये बदगुमानी है कि उनके काउंट जो है वो कम हैं और मोबिलिटी जो है वो बड़ी रिड्यूस्ड है, इसलिए। लेकिन अभी इस एज में अगर चाहो तो इलाज बड़ी जल्दी मेडिकेशन से भी हो सकेगा, लेकिन देर के साथ क्रॉसिंग 40 फिर मसला आएगा, क्योंकि ये हेल्थ जो है ये डिक्लाइन की तरफ ही जाएगी जावेद की। और एज सुन एज पॉसिबल मैं चाहूँगा कि आप उस दिन कॉल करें जिस दिन के हमारे पास वो गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो मौजूद हों। अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। तब तक, जब तक कि आपका हमसे राब्ता नहीं होता, आपने आयत करीमा पढ़ते रहना है हर वक्त। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हर वक्त पढ़ते रहना है अनटिल वी टॉक अगेन। और कोशिश करना कि उस दिन हमारी आपसे कॉल पे बात हो। जी, अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता। वालेकुम सलाम भाई, मेरा नाम शगुफ्ता है, मेरी बेटी का नाम आयशा ज़हीर है। आयशा ज़हीर? आयशा ज़हीर जी बेटा। वो भाई थोड़ा सा, एक तो उसकी हाइट में माशाल्लाह वो 17 की होने वाली है। अच्छा। तो उसकी हाइट नहीं इतनी निकली, और नंबर 2 पढ़ाई में भी वो काफी वीक है। उसके मैंने सारे हार्मोनल टेस्ट वगैरह करवाए थे, सारे टोटल 1 to all, हर चीज क्लियर थी उसकी। और इसका दूसरा सवाल भाई मेरा ये है, मेरी बहन का नाम है गजाला और उसकी बेटी का नाम है मरियम। तो वो भाई सेकंड ईयर में है, बायो के साथ कर रही है। तो एक तो वो पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन उसका रोना धोना लगा रहता है पढ़ाई में हर वक्त, कि वो रोती धोती रहती है। अनरियल वर्ड है ये मेरे लिए बस अजीबो गरीब किस्म की बातें करती है वो बच्ची। देखो, पहली बात तो ये कि ये दोनों जो नाम है ना, मरियम और आयशा, ये बुनियादी तौर पे बड़े तगड़े नाम होते हैं। तगड़े से मैं पता नहीं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, लेकिन ये मजाज परस्त होते हैं। अब मरियम के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि मजाज ना हो, चाहे मैनरिज्म जितना मर्जी हो। लेकिन दूसरी चीज़ जो नुकसान पहुँचाती है, दैट इज़ कि मरियम इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर ये पढ़ाई में अच्छी है और मेडिसिन इसका सब्जेक्ट है, तो इसको मेडिसिन में जाने देना आगे। जो ही ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगी और ख़ास तौर पे कोएड में पढ़ेगी, आप इसके मजाज में एक बहुत बड़ा यू टर्न देखोगे इंशाअल्लाह ताला। और जो आयशा है, आयशा से कहो कि हर वक्त आयत करीमा पढ़े, हर वक्त आयत करीमा पढ़े। मरियम से कहो कि हर वक्त जो मैंने तस्बीह कही उसको जिक्र करे, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला अपने मजाज के बैलेंस के लिए पढ़े। ये दोनों बच्चियां इंशाअल्लाह कामयाब होंगी। कद छोटा है या बड़ा है, मुझे इससे कोई लेना और देना नहीं है। मैं जब भी सोचता हूँ ना, जब हौसला टूटता है मेरा, तो शायद मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हज़रत अली का कद लंबा नहीं था,
میں اور نہیں کچھ کہتا. حضرت بلال حبشی کا قد لمبا نہیں تھا اور تھے بھی غلاموں میں سے, اور موزن رسول نے صرف بنے, خانہ کعبہ کے اوپر چڑھے, اور جب چڑھے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم نالائن کو مت اتارو, ساتھ چڑھو. وہ جو رتبے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, ان کا تجزیہ دنیا کے معاملات سے مت کیا کرو, اللہ بہت آسانیاں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شاہ صاحب, رشتوں کے اندر یہ جو تھوڑی سی ڈس سیٹسفیکشن ہوتی ہے, غصہ, مرد میں غصہ ہوگا, اب اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ ہارمون اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے. ڈس سیٹسفیکشن جو ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی تجزیہ یوں کر سکتا ہے کہ دین دار لوگ اگر اپنی تمام خواہشات کو اللہ کی منشا میں دفن کر دیں تو دل سکون میں آ جائے. یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پیغام یہ دیا نا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اللہ, جب تک تم اپنی خواہشات کو میری شریعت کے تابع نہیں کرو گے, ایمان صحیح طور پر تمہارے دل میں داخل نہیں ہوتا. تو یقیناً یہ تو ساری چیزیں, یہ جملہ پھر کہیں, اپنی خواہشات کو میری شریعت اور میری سیرت کے تابع نہیں کر دیتے تو تمہارے سینوں میں صحیح طور پہ ایمان داخل نہیں ہوتا, ہو نہیں سکتا. یقیناً یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توقعات دوسروں سے زیادہ کر لیتے ہیں, اور خود جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مجھے نبی پاک نے وصیت کے طور پہ فرمایا, وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. یمن کی طرف جا رہے ہو نا, وہاں لوگوں کے ساتھ تیرا جب میل جول ہوگا نا, اخلاق کے ساتھ, میٹھی زبان کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا. جب انسان کھلے دل کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ, یہ نصیحت نبی ہے کس کو؟ حضرت ابو ذر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ تم علاقے میں, تو یقیناً جب انسان دوسروں کے ساتھ میٹھی زبان سے اپنا معاملہ کرتا ہے نا, تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ تو ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں نا پہلے سے. فرمایا دشمن بھی ہو نا, وہ تمہاری میٹھی زبان سے بالآخر تمہارا بہت ہی گرم جوش دوست بن جاتا ہے, تمہارا دفاع کرنے والا دوست بن جاتا ہے. تو میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اور یہ میں بات جو ہے نا یہ گمان سے نہیں کہہ رہا ہے, میں پورے ایمان کے زور پہ کہہ رہا ہوں, اور میں شاہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, شاہ صاحب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, ہماری زندگی کا کوئی سوال ایسا ہو ہی نہیں سکتا شاہ صاحب ادب کے ساتھ جس کا میرے رسول نے پہلے سے احاطہ نہ کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہو ہی نہیں سکتا. آپ جہاں سے مرضی آ جائیں, اللہ کے نبی نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے پہلے سے. وہ رسول ہے, وہ نبی ہے, وہ محمد ہے, وہ عبداللہ کا بیٹا ہے, اور وہ آخری نبی ہے, اس نے قیامت تک کے آنے والے مسائل کو حل کیا ہوا ہے. فرزانہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میرے بیٹے. اچھا بلال بھائی, مجھے اپنی بیٹیوں کے متعلق پوچھنا ہے. میری 2 بیٹیاں ہیں, عائشہ اور آمنہ. عائشہ کے متعلق یہ پوچھنا ہے, عائشہ بطول پڑھنے کی طرف رجحان زیادہ ہے, اب ماشاءاللہ بایو ٹیکنالوجی کر لیا ہے ڈاؤ سے, تو میری کوشش یہ ہے کہ کوئی اچھا مناسب رشتہ ہو تو میں شادی کروں. لیکن ان کو جب کوئی شادی کا رشتے کی بات کرتی, امی اب بس آپ کو یہی ہوتا, ہاں کر دیں آپ کی مرضی. ہاں تو کر دو تم فرزانہ, اپنی مرضی کر دو. وہ پڑھنے کی طرف پڑھنا جانا, اور جانا بھی باہر. بھائی میری پیاری بیٹی, میری بات سن. میں کیوں کرتے, میں ذرا پرانے دماغ کا آدمی ہوں, میں گاؤں کا آدمی ہوں, میرا تعلق پیچھے میرا سائی وال سے ہے, اس لیے میں شاید ہو سکتا ہے غلط سوچتا ہوں, لیکن میں یہ ایمانداری سے سوچتا ہوں اگر شادی اور تعلیم میں سے ایک چوز کرنا ہو تو شادی. ٹھیک ہے, کیونکہ تعلیم شادی نہیں کراتی, شادی کے بعد تعلیم ہو سکتی ہے. جی بالکل. اور اگر وہ شادی کرے, میں تمہیں مانتا, وہ اتنی ایماندار ہے نا, وہ پڑھنا چاہتی, وہ ضرور پڑھے. وہ شادی کرنا چاہتی ہے, وہ شادی کا نکاح جب کر رہی ہو تو وہ اپنے شوہر سے کہے کہ مہر میں میری تعلیم لکھ دو. کیسے ہو سکتا ہے نہ ہو؟ بالکل ہو سکتا ہے. لیکن وہ جو پرائم ایج ہے نا, کل ہمارے ساتھ تھی وہ ذکیہ نجفی, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت جو ہے وہ اول اور آخر ہے, لیکن اول وقت میں کام کرنا افضل ہے. یہ بڑی خوبصورت بات کی, میں کل سے بھول نہیں پا رہا یہ ذکیہ نجفی کی بات کو. اول وقت میں کام کرنا چاہیے, جب وقت گزر جائے تو پھر تعلیم اس فرسٹریشن کو, اس ڈپریشن کو دور نہیں کر سکتی. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ بیٹی سے کہو کہ شادی کرے, چاہے وہ نہ مان رہی ہو, کر دو, وہ نبھا لے گی, آئی ایشور یو, لیکن تعلیم کو جاری کرنا شرط رکھ لے. دوسرے سوال کا جواب وقفے سے واپس آتا ہوں اور پھر بات کرتا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ وہ خاتون تھیں جنہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کا ذکر کیا تھا. فرزانہ ساتھ ہیں ہمارے. جی فرزانہ, آپ نے آمنہ کا بتانا تھا مجھے. جی آمنہ کا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آمنہ کوئی اتنا پڑھائی میں اچھی بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی دل بھی نہیں ہے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں اس کو لا میں کروائیں, پڑھائی کروائیں آگے. بہت اچھی بات. آپ مجھے بتائیں کہ میرے کو ایک ان کے پڑھنے کے لیے بتائیں آپ کہ میں کیا پڑھوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ نہ کہو کہ آمنہ پڑھنا نہیں چاہتی, وہ پڑھنا چاہتی ہے اپنے ذوق کا. اور ذوق میں وہ تھوڑی سی مزاج پرست ہے نا, وہ تھوڑی سی اریٹنٹ ہے, اس لیے اس کے اسکن کے ایشوز بھی آپ کو آئیں گے, پمپلز اس کے زیادہ آئیں گے, وہ ذرا مزاج پرست ہے. اس کو لا میں جانا چاہیے اور ضرور جانا چاہیے, اور اس میں وہ کر لے گی, یہ آئی ایشور یو. اور وہ بڑی ایکٹیوسٹ بنے گی اگر وہ لا میں انشاءاللہ تعالیٰ چلی جاتی ہے. لیکن آئی ایشور یو فرزانہ, اکثر بچیوں کے رشتے پہلے آتے ہیں تو رشتے کر دو, تعلیم ساتھ ساتھ جاری رکھی جا سکتی ہے اور جاری رکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی. دونوں بیٹیوں سے تم نے کہنا ہے کہ وہ 2 تسبیحات پڑھیں. ایک میری ماں سیدہ عائشہ کا یہ روایت ہے, یہ قول ہے, اور یہ کمال حدیث ہے. میں حدیث نہیں سنا رہا, لفظ ہے یا رحمان یا رحیم, اس کے ساتھ تیسرا لفظ خود جوڑا ہے یا کریم. یا رحمان یا رحیم یا کریم. میری ماں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ نام ہے جن سے مانگو تو اللہ دیتا ہے. یہ بڑی ہی پیاری حدیث ہے. یا رحمان یا رحیم یا کریم, یہ بیٹیوں کو دو. اور دوسری تسبیح دو یا ولی یا والی. یہ دونوں تسبیحات بیٹیاں پڑھیں, اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دروازے پہ رشتے اور شریف اور نیک اور ہدایت یافتہ لوگوں کو لے کر آئے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بیٹا. جی بلال بھائی, مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. فرمائیے بیٹا. کہ اس نے پری میڈیکل کیا تھا پچھلے سال. نام کیا بیٹی کا؟ تو ہائیکا اجاز. ہائیکا. اچھا. جی. اور اس نے پچھلے سال ایم ڈی کیٹ کیا, اس میں کوئی اس کے مطلب کہ ایگریگیٹ نہیں بنا, تو پھر ہم لوگوں نے اسے ریپیٹ کروایا. تو اس سال بھی کیا ہے, لیکن جو ہے ابھی تک اس کے وہ کوئی پی ایم سی کا کوئی کیس وغیرہ چل رہا ہے, تو کچھ ابھی تک پتہ نہیں چل رہا. پی ایم سی کا کیس کیا چل رہا ہے؟ وہ ان کے کوئی جو ہے گریس مارکس نہیں ملے اور اس طرح سے کوئی مسئلہ ہوا. تو اسے کہو کہ وہ ڈینٹسٹری میں چلی جائے, وہ فزیو تھراپی میں چلی جائے, وہ باقی چیزوں میں کیوں نہیں جاتی؟ تو بلال بھائی ہم نے نا اس کا ڈی فارمیسی میں کروا دیا ایڈمیشن احتیاطاً کہ اگر وہ ادھر نہیں ہو سکا تو چلیں وہ اپنا ڈی فارمیسی لگی. بہت اچھی بات. ڈی فارم. تو جی ڈی فارم. ٹھیک. تو اس کے لیے کیا بہتر رہے گا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھو میرے خیال میں اس کے لیے 2 چیزیں بہتر ہیں. ایک اس کے لیے ڈاکٹر آف فزیو تھراپی بہت اچھا ہے, اور اس کے لیے ڈاکٹر آف فارمیسی بہت اچھا ہے. دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں, بہت ہی اچھی ہیں. اسے کہو کہ اپنا وقت ضائع نہ کرے, فزیو یا فارمیسی میں سے دونوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ چوز کر لے, دونوں میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسے کہنا کہ یا ولی یا والی کی تسبیح جو ہے اور استغفار کی تسبیح جو ہے یہ پڑھتی رہی. یہ محنتی بچی ہے, ایسی وہ سپر سمارٹ, اسٹریٹ سمارٹ جس کو کہتے ہیں, وہ اسٹریٹ سمارٹ نہیں ہے, لیکن یہ اچھی بچی ہے, یہ محنتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بہت کامیابی دے گا. استغفار پڑھنا ہے اور یا ولی یا والی, یہ دونوں چیزیں پڑھتی رہے, اللہ کامیابی کرے گا. ہمارے اس وقت ماحول پورے میں جو تعلیم کا ماحول ہے یہ بڑا شاہ صاحب بڑا انٹینسو ہے, خاص طور پہ خواتین کے لیے. اور اس تعلیم کی وجہ سے جو شادیاں ہیں وہ لیٹ ہو رہی ہیں. کیا کرنا, سلوشن کیا کرنا چاہیے؟ پہلی تو بات جو ابھی آپ بہت خوبصورت رہنمائی فرما رہے تھے کہ بچوں اور بیٹیوں کا جو رجحان ہے تعلیم کے حوالے سے بھی اس کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے. بالکل. حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے تربیت الاولاد جو ان کی کتاب ہے اس میں بڑا انہوں نے تفصیلی ارشاد فرمایا کہ بچے کے رجحان کو چھوڑ کر زبردستی کسی اور شعبے میں نہیں لے کے جانا چاہیے. اچھا, یہ ہمیں اب آ کے پتہ چلا امام نے کب بات کی, کب بات کی. تو یقیناً انہوں نے ہمیں یہ چیزیں یعنی وضاحت فرمائی ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اس دور میں فرمایا کہ علموا اولاد ادبوا اولادکم وعلموہم الخیر, ان کو آداب زندگی سکھاؤ اور ان کو خیر کی تعلیم دو. اور آداب زندگی اصل علم تو یہی ہے نا جی, آداب زندگی والا جی. تو یقیناً بہت سارے لوگ ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہوتی تھی, آداب زندگی ہوتے تھے. ابھی جو فرما رہے آپ کہ شادیوں کے معاملات میں ہم بعض اوقات تاخیر کرتے ہیں اس تعلیم کے نام پر, حالانکہ یہ فطرت کے خلاف ہے. فطرت کے خلاف. اللہ اور رسول اللہ کی جو پاکیزہ تعلیم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بیٹا اور بیٹی جوان ہو جاتے ہیں, بالغ ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے, اور جلد. جی اول عمر میں. بالکل اول عمر میں. فاستبقوا الخیرات, اللہ نے قرآن میں بھی اصول زندگی سکھایا
کہ جو خیر کے کام ہیں ان میں تاخیر نہیں. کیا بات ہے, خیر کے کام میں تاخیر نہیں. اور یہ جو لفظ استعمال کیا یہ فطرت ہے, یہ تعلیم فطرت نہیں ہے. تعلیم آپ پہ فرض ہے, علم آپ کے اوپر آپ کو کہا گیا کہ آپ حاصل کریں, لیکن جو فطرت ہے اس کو ڈینائی کرتے ہوئے یہ نہ کریں. یہ زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ماحول اور زندگی جو ہے وہ ان جبلتوں کی طرف نہ جائے جن جرائم کو آج ہم دیکھ رہے ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی زوہا بیٹا. میں زوہا بات کر رہی ہوں ملتان سے. کیسے ہیں جی اللہ کا شکر میرا پتر. انکل میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا. میری سسٹر کا نام ہے سہرین, سین سے بنتا ہے میری بہن کا نام. سہرین یا سہرین, سین سے بنتا ہے. اوکے ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور امی کا نام ہے فرزانہ. ٹھیک. انکل میری بہن کو نا سال میں 2 دفعہ فٹس پڑتے ہیں. سال میں 2 دفعہ فٹس پڑتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا. اور یہ فٹس نا بیف کھانے کے بعد زیادہ ہو جاتے ہیں. کیا کھانے کے بعد؟ بیف کھانے کے بعد, بڑے کا گوشت کھانے کے بعد. ٹھیک 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 ٹھیک. ہم نے نیورو فزیشین کو چیک کرایا ہے, اس نے EEG کروائی تھی. اچھا. تو EEG رپورٹ بھی نارمل آئی ہے. اب سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں انکل اب. اچھا دیکھو, علاج تم نے خود بتا دیا. تم نے کہا کہ بیف کھانے سے یہ زیادہ ہوتا ہے, تو بیف نہیں کھانا. اس میں کون سی ایسی مجبوری ہے کہ بیف ضرور کھانا ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو فٹس ہے نا, میرا یہ خیال ہے کہ یہ فٹس شاید ڈائگنوز ڈاکٹر نے صحیح کیے ہوں گے. میرا گمان اور ہے, میرا گمان یہ ہے کہ یہ شدید الرجی کی طرف چلی جاتی ہے, اور یہ الرجی کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے, ورنہ اس کے ساتھ فوڈ کی کمبینیشن نہیں ہونی چاہیے. عام طور پہ جو فٹس پڑتے ہیں, زیادہ تر جو فٹس پڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو الرجی کی اگر میں ڈومین سے دیکھوں تو یہ گلوٹن کی الرجی اور فوڈ الرجیز میں سے بیف کی, کیونکہ بیف ہمارے ہاں وہ بیف نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے, وہ بیمار بیف ہوتا ہے. اس لیے 2 چیزوں کا بیٹی سے کہو, بہن سے کہو کہ وہ ختم کرتے, اپنی زندگی میں سے نکال دے. ڈیفینیٹلی بیف اور ڈیفینیٹلی ویٹ, گندم اور گوشت, یہ دونوں چیزیں نکال دے. جو گوشت اس کو شامل کرنا ہے وہ وائٹ میٹ کرے, مچھلی کا گوشت, مرغی کا گوشت, ان چیزوں کو رکھے. خدا تعالیٰ بہت آسانی دے گا. اور تذکرہ آیت کریمہ کا کرے, اللہ تعالیٰ یہ دونوں جو مشکل کے وقت ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اسلام آباد سے کال. جی السلام علیکم اسلام آباد. جی وعلیکم السلام. جی بلال بھائی مجھے آپ سے 2 سوال پوچھنے تھے. جی بیٹا. نام میرا جی چھوڑ دیں. جی میرا رشتہ طے ہوا ہے برہان کے ساتھ. جی بالکل ٹھیک. تو مجھے بتائیے گا کہ میں ایسا کیا کروں کہ میری زندگی ان کے ساتھ اچھی گزرے, اور مجھے بتائیے گا کہ یہ رشتہ ٹھیک ہے یا نہیں. اچھا. اور ایک دوسرا سوال مجھے پوچھنا ہے, میری خالہ کا نام آمنہ ہے اور خالو کا نام حسن, اور ان کا بیٹا ہے روحان, وہ بولتا نہیں ہے. کتنی عمر ہے روحان کی؟ 4 سال عمر ہے. وہ آٹسٹک ہے, ڈاکٹرز نے کہا ہے. دیکھو بچے, آٹزم کے اندر 2-3 معیار ہوتے ہیں نا. یہ بچہ جو ہے یہ بول پائے گا, لیکن ماں باپ ماشاء اللہ تعالیٰ میری طرح اتنے نالائق اور جاہل ہیں کہ جو چیزوں کو 2.5 سال پہلے شروع کرنی چاہیے تھی 4 سال انہوں نے پتہ نہیں کیوں انتظار کیا. دوسری چیز یہ کہ جن ڈاکٹرز کے پاس وہ لے کے جا رہی ہیں وہ بھی میری طرح کے اول درجے کے نالائق اور جاہل لوگ ہیں, کیونکہ اس کے لیے میڈیکیشن نہیں تھیراپی دینی چاہیے تھی. اب بھی وقت نہیں گزرا. اس کو کم از کم 4 گھنٹے ڈیلی 7 days a week کمیونیکیشن کی اور فزیکل تھیراپی اگر ملے گی, 6 سال کی عمر میں وہ بولنے بھی لگ جائے گا, جملے بھی بنانے لگ جائے گا, اور وہ سوشل لائف میں بھی جائے گا. لیکن اتنے نالائق ڈاکٹر اور اتنے نالائق مسلمان جو ماں باپ جو ہیں, میں ان کے لیے صرف ہدایت کی دعا کر سکتا ہوں. جہاں تک آپ کی شادی کا تعلق ہے, بہترین شریف النفس انسان ہے, اور میری بیٹی کو کیا چاہیے زندگی میں؟ تمہیں خوش رہنے کے لیے ایک کام کرنا ہے. جب تم منہ سے کہو الحمدللہ تو تمہارا دل بھی اس وقت کہے الحمدللہ. یہ جب دونوں مل جائیں گے تو یقین کرو دنیا اور دین دونوں کی جو خوشیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. تم اچھی بچی ہو لیکن تم سینسٹیو بہت زیادہ ہو, اس کا احساس کرنا اور شکر گزاری کرو اللہ نے اتنا اچھا نصیب کیا. ہماری بچیاں شادی سے پہلے فکر کرتی ہیں, کچھ خاص پڑھا کریں جس سے فکر چلی جائے. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ نشاندہی فرمائی ہے, اذا تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک. جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے نا, اللہ اس کے دل کی ہر مراد پوری کر دیتا ہے. اور حدیث پاک میں نے آج رات ہی پڑھا, ایک خاص حدیث میں رات پڑھی آج ہی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور ایک میں پڑھا اللہم صلی علی محمد و آلہ. اتنا ہی بندہ پڑھتا رہے,
تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس کی دل کی ساری مرادیں پوری کر دیتا ہے. کیا بات ہے. اور اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی بنا پہ رحمت کے دروازے بند ہوتے ہیں, اللہ دروشی کی برکت سے وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. کیا بات. تو یقیناً بیٹیوں کو تو لازماً اس وظیفے کو لازم پکڑنا چاہیے. نماز فجر کے بعد, نماز عشاء کے بعد میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے 100 بار یہ جملہ پڑھ لیا کرو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ 30 دنیا کی حاجات تمہاری سنوار دے گا, 30 کام دنیا کے سنوار دے گا. تو یہ تو ہمارے ایک کام ہے شادی اور اچھا خامد بیٹیوں کے لیے. تو یقیناً یہ انشاءاللہ دروشی کی برکت. شاہ صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ جو معاملہ ہے نا درود کا, یہ عام طور پہ ایک دوست نے پوچھا, انہوں نے کہا جی میں نے اس کو تسبیح بتائی تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میں درود پڑھتا ہوں وہ چھوڑ دوں. اور میں نے کہا خدا کے ولی درود نہیں چھوڑنا, اللہ وہ میں فلاں کام کرتا ہوں میں اللہ کا کلام چھوڑ دوں پڑھنا, نہیں چھوڑنا. آپ جو پڑھ رہے ہیں اللہ کا کلام کسی کے کہنے سے نہیں چھوڑنا. ایڈ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, انسان کے پاس بہت وقت ہوتا ہے. یہ جو درود ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, آپ جب بھی دیکھیں گے کہ جو اوریجنل بدو لوگ ہیں اور جو خاص طور پہ عراق سائڈ کے لوگ ہیں, یہ شاہ صاحب ہمیشہ یہی درود پڑھتے ہیں. چھوٹا درود ہے, پڑھنے میں آسان ہے, اور تسبیح پہ ہمیشہ وہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں, اور اس کی رحمت اور برکت. شیخ الحدیث مولانا عطا اللہ حنیف ایک بڑی شخصیت گزرے بر صغیر کی, نسائشی کا عاشر, ان کی کتاب ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں. اس کے اندر بھی اس حدیث پاک کو وہ نقل کر کے لائے کہ جو بندہ نماز فجر کے بعد, نماز مغرب کے بعد, یعنی فرض پڑھنے کے بعد, فجر اور مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد کسی سے کلام نہ کرے, پہلے یہ پڑھے, پورے آداب کو ملحوظ رکھ کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کے 30 کام اللہ اس کے سارے سنوار دیتا. اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. یاد رکھیے گا فجر کی نماز کے فرضوں کے بعد اور مغرب کے فرضوں کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کال ہے کہ 30 دنیا کے کام جو ہیں وہ آپ کے ہو جائیں گے. یقین کیجئے اگر آپ اس وقت بیٹھنے سوچیں, ہماری تو 3 ضرورتیں بھی نہیں ہیں, ہماری تو ایک آدھ خواہش ہوتی ہے جس کے اوپر زندگی گزار دیتے ہیں. 30 وہ کام جو نبی نے کہا ہو جائیں وہ نہیں ہوں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.